کہ وہ خاص ڈائریکٹ سینٹرل تعلق نہیں، اس لیے میں تفصیل نہیں بتا رہا. سمجھ آ گیا آپ کو بات؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن کا تعلق جہاد سے. اچھا، ہر دور کا ایک فتنہ ہوتا ہے، تو عرب علماء کے مطابق اس دور کا فتنہ خوارج کا فتنہ ہے، خارجیوں کا فتنہ عرب علماء کے مطابق. تو میرا سوال یہ تھا کہ اب علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کروایا تھا اپنے دور میں، خارجیوں نے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، اور آپ اس پہ ایلیبریٹ کریں، کیونکہ یہ کافی نوجوانوں کو اس دور میں اس کے بارے میں شعور نہیں ہے کہ یہ کون ہے. اور ان کا مشن، مطلب علماء کے مطابق ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ یہ بغیر کسی لیڈر کے، بغیر کسی ولی الامر کے جہاد پہ نکل جاتے ہیں، بغیر اس کی شرائط پوری کیے ہوئے جہاد پہ نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں فی سبیل اللہ ہم اپنی جان دے کے تیار ہیں. ISIS، القاعدہ، یہ سب ان کی ایگزامپلیں ہیں. تو مطلب خوارج کے اوپر کافی لوگ یہاں سے بیٹھے ہوئے، مطلب بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہوں گے کون ہے خوارج، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ دی تھی کہ دجال کے فتنے کے بعد سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا اس امت کے لیے وہ خوارج کا فتنہ ہوگا. تو آپ اس کو ایلیبریٹ کریں اور ان نوجوانوں کو اس کے بارے میں بتائیں کہ کون ہے یہ اور کیا ہے ان کا مشن، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ. تھینک یو سر. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ندیم. کسی بھی اولو الامر کے خلاف جہاد کرنا خروج ہے؟ اولو الامر جو آپ کے ولی الامر ہوتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر، اگر وہ اجازت نہ دیں. جی جی. خارجی وہ نہیں ہوتے جو اولو الامر کی اجازت کے بغیر جہاد کرتے ہیں، خارجی ہوتے ہیں جو اولو الامر کے اوپر جہاد کر دیتے ہیں کے اوپر ہے، لیکن ان کے اپنی کنٹری. فار ایگزامپل اگر یہاں پاکستان سے کوئی پاکستان کے ولی الامر، پاکستان کی لیڈر کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے نکلتا ہے تو وہ خوارج میں ہی گنا جاتا ہے حدیث کے مطابق. سنیں آپ غلط بتا رہے ہیں نا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ندیم نام. خارجی علی بن ابی طالب کے خلاف حاکمیت اللہ کا نیزوں میں قرآن لے کے آ گئے تھے اور علی کے خلاف جہاد کیا تھا. اور تب تک علی بن ابی طالب نے تلوار نہیں اٹھائی تھی جب تک خباب کا قتل نہیں کیا انہوں نے. تب تک علی بن ابی طالب نے بھی کہا تھا انہوں نے ابھی تک خون نہیں بہایا، میں ان کا خون نہیں بہاؤں گا. خارجی پتہ چل گیا تھا یہ خارجی ہیں جب تک انہوں نے اپنے اولو الامر کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی. ٹھیک ہے، پاکستانی یہاں سے کوئی جماعت بنا کے یمن چلے جاتے ہیں خارجی نہیں ہو جاتے. پاکستانی جماعت بنا کے پاکستان میں چار دوڑے تو خارجی ہو جاتے. اکارڈنگ ٹو عرب علماء، not according to me. میری پیدائش سعودیہ کی ہے تو میں ادھر ہی سارے. تو سعودی عرب میں تو یہ والی حدیثیں چمکائی نہیں تھی نا انہوں نے. ٹھیک ہے، سنیں جی جی. زیادہ بڑا فتنہ تھا اسرائیل کے جھنڈے مدینہ میں لگا دینا. سمجھ رہے ہیں؟ دکھاتا ہوں آپ کو. سنیں جی جی ہاں بولیے. میں آپ کو خارجی پہ آ رہا ہوں. اگر یمن کی فوج سعودی عرب پر چار دوڑتی ہے تو یمنی خارجی نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں؟ آسان میں بتاتا ہوں. حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی سے لڑائی ہوئی. یس، سب کو پتا ہوئی. خارجیوں کی حضرت علی سے لڑائی ہوئی. یس. تو حضرت امیر معاویہ کیوں نہیں خارجی؟ اتنا آسان نہیں ہے. جس طریقے سے ہم نا عرب علماء نے جس طریقے سے محمد بن سلمان کے لیے پریزنٹیشن دی ہوئی ہے، اتنا آسان نہیں ہے کام. حسین بن علی یزید خلیفہ مقرر ہو چکا ہے. یزید خلیفہ مقرر تو پھر حسین بن نعوذ باللہ حضرت حسین نے بھی خروج کیا، خارجی ہو گئے. یزید اور حسین میں سے چوائس کرنی ہو تو عرب علماء کس کو چوز کریں گے؟ یہاں ہم لاہور میں بیٹھ کے نا آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یزید اور حسین میں سے چوز کرنا ہو تو ہم تو حسین ہی کو، مگر عرب علماء پے در پے یزید ہی کو چوز کر رہے ہیں. یہ بھی تو مسئلہ بھی تو مانے نا. بہرحال یہ سنیں بیرونی مسئلہ ہے. بتاتا ہوں کیوں. میری کوئی محمد بن سلمان میں بیعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میری پاکستان میں اس کی شہریت، پاکستان کی رہائش، پاکستان میں رہن سہن، پاکستان میں خود انہوں نے کہا ہے کہ ڈیموکریسی ہے. خود انہوں نے نافذ کیا. اصل میں نہیں ہے ڈیموکریسی، ہمیں بھی پتہ ہے اندر کی بات، مگر ہم تو ظاہر پہ ضرب لگائیں گے. چیف نے بول دیا ڈیموکریسی، ہم نے کہا ڈیموکریسی. تو ڈیموکریسی میں خروج نہیں ہوتا. ڈیموکریسی میں اولو الامر کو کرٹیسائز کرنا فرض ہے. سمجھ رہے؟ اور جس طریقے سے انہوں نے خروج کو پریزنٹ کیا ہے اس میں تو سارے کے سارے صحابی نہیں کوالیفائی ہوتے. عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر تمہارا امیر
دنیا کی طرف مائل ہوتا نظر آئے تو کیا کرو گے؟ صحابہ نے کہا عمر خطاب پھر آپ کی گردن ہوگی اور ہماری تلوار ہوگی. عمر خطاب نے کہا میں اسلام صحیح ہاتھوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سمجھ رہے؟ سلمان فارسی سے انہوں نے کہا، سلمان فارسی نے ان سے، سلمان فارسی کو پہلے انہوں نے کہا سنو اور اطاعت کرو. سلمان فارسی نے کہا پہلے احتساب کرو. احتساب کیا. پھر سلمان فارسی نے کہا اب سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے. صرف ایک حدیث یا ایک چیپٹر کو اٹھا کے بلینکٹ پریزنٹیشن دے دینا اسلام کی سب سے، یہ ہے اصل میں فتنہ. بیلنس میں سب کچھ دیکھ کے حکمت کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے، ورنہ حضرت ابو جندل ہی نہیں ایکسپلین ہوتے. ابھی تک عرب علماء سے ابو جندل حلق میں اٹکا ہوئے ہیں، جو صحابی ابو جندل ابھی تک اتر نہیں رہے. نبی اسلام نے اوپن انڈورسمنٹ کیا حضرت ابو جندل کی، کوئی سناتا ہی نہیں، کوئی بتاتا ہی نہیں. اتنا بڑا واقعہ کہ سیپریٹ انہوں نے ایک کانوائے، سیپریٹ کانوائے اسٹیبلش کر لیا ہے نبی اسلام کی مدینہ کے علاوہ. اور کفار نے آ کے بولا او محمد ابو جندل کا کیا کرو گے؟ نبی اسلام نے کہا کہ میں اس کو انڈورس کروں گا ایز اے مسلم، تمہارا میرا معاہدہ الگ سے ہے، اس کے ساتھ خود ڈیل کرو. اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا ہے. اور یاد رکھیے گا خارجی کے اوپر جب تک مطالعہ دونوں سائڈز کا نہ کریں تب تک کسی کو بھی نعوذ باللہ خارجی نہ کریں. ورنہ پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ ہے. وہ ابھی تو مجھے نہیں پتا، وہ 10 سال پہلے کی بات ہے، میں پاکستان میں نہیں تھا تب یہ وائرل چل رہی تھی کہ وہ یہ بھی جہنم کے کتے ہیں تو وہ بھی جہنم کے کتے. ہر بندہ دوسرے کو جہنم کے کتے شروع ہو گیا تھا، کیونکہ خارجی کا مطلب ہے نا خارجی جہنم کے کتے. سو according to one party other party was the khariji, according to the other party this party was the khariji. ایسے نہیں ہوگا، یہ فتنہ پھیلانے والی بات. ویسے بھی اس وقت پاکستان جتنا بڑے جہاد کر لے پاکستانی کچھ نہیں ہونا. یہ کوئی آپ کو میٹھی گولی دے رہا ہے فیسنیشن کے نام پہ، تلواریں اٹھاؤ کہاں مرے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو. پہلی بات تلواریں اٹھوانی ہیں جو ٹرینڈ لوگ ہیں ان سے. آپ کا کام سیاست ہے، یاد رکھیے گا. آپ کا کام پاور میں آنا ہے. جہاد اسلام میں پرپز نہیں ہے، جہاد اسلام میں انسٹرومنٹ ہے، اور اس کو صحیح استعمال کرنا اتنا کرٹیکل ہے کہ اگر یہ انسٹرومنٹ غلط استعمال ہو گیا تو اگلی 100 نسلیں اسلام سے دور بھاگ جائیں گی. پاکستانی جوان کو پولیٹیکل ایکیومنٹ دینا اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے.